بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچوں کی ہڈیاں کیسے مضبوط بنائی جائیں، یہ ایک ایسا اہم سوال ہے جو اکثر مائیں ہم سے کرتی ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر امرین فرحان ہے، میں آرتھوپیڈک کنسلٹنٹ ہوں، اور اس سلسلے میں آج ہم تھوڑا سا تفصیل سے بات کریں گے کہ ہم بچوں کی ہڈیوں کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پہلی سٹیج جو بچے کی پیدائش کے وقت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے اہم جو غذا ہے بچے کی وہ ماں کا دودھ ہے۔ اگر ماں کا دودھ ملے تو بچے کی ہڈیاں شروع سے ہی مضبوط ہوتی ہیں۔ تو میں اس چیز کو بہت زیادہ زور دے کے کہوں گی کہ ماؤں کو چاہیے کہ کم سے کم 1.5 سال اپنے بچوں کو مدر فیڈ پہ ضرور رکھیں، کیونکہ مدر فیڈ میں بہت تمام ایک بیلنس ڈائٹ ہے، متوازن غذا ہے بچوں کے لیے، جس سے بچے کی ہر طرح کی ضرورت پوری ہوتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، برین ڈیولپمنٹ اچھی ہوتی ہے، بچے کی امیونٹی بہتر ہوتی ہے، تو بچہ بار بار بیمار نہیں پڑتا۔ جب بیمار نہیں پڑتا تو اس کی جو غذا وہ لے رہا ہے وہ اس کے جسم کو لگتی ہے، اور وہ بچہ جلدی گرو کرتا ہے، ہیلدی رہتا ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے جس کو نظر انداز بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو اسٹیج آتی ہے بچوں کی ٹوڈلر اسٹیج ہوتی ہے، یا 6 مہینے کے بچہ جب سالڈ اسٹارٹ کرتا ہے تو ماؤں کو چاہیے کہ اس میں ان کو جو فورٹیفائڈ ملک ہیں وہ ایڈ کر سکتی ہیں، ساتھ میں دودھ، انڈا اور مچھلی کا استعمال کروانا ضروری ہے بچوں کے لیے، تاکہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں اور ان کو ہر طرح کی غذائیت مل سکے۔ تو یہ اسٹیپ وائز چیزیں مائیں اگر کرتی رہیں تو بچہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا اور اس کی ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اہم چیز پہ زور دینا چاہوں گی کہ جیسے پرانے زمانے میں نانیاں دادیاں ہوتی تھیں، وہ بچوں کو آئلنگ کر کے یا مساج کر کے دھوپ میں بٹھاتی تھی یا لٹاتی تھی، جس سے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی تھیں۔ آج کل یہ رواج کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم انڈور رہتے ہیں، زیادہ تر آؤٹ ڈور بچوں کا نکلنا نہیں ہوتا اور بچوں کو سن لائٹ کا ایکسپوجر نہیں ہوتا۔ تو دھوپ بچوں کے لیے بہت اہم ہے، جو بچوں کی ہڈیوں کو نیچرل طریقے سے مضبوط کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر یہ چیز کی جائے کہ بچوں کو تھوڑا سا دھوپ کا ایکسپوجر ملے ارلی ایج میں، تو ہڈیاں جلدی گرو کرتی ہیں، مضبوط بھی ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی ہم بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب بچے اسکول گوئنگ ایج میں آتے ہیں، باہر نکلنے کی ایج میں آتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جائے، جیسے کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں یا باہر آؤٹ ڈور پلینگ ہیں۔ یہ چیزیں بچوں کی بونز کو اسٹرانگ کرتی ہیں۔ جیسے جس طرح ہڈیوں کو اسٹریس ملتا ہے، ہڈی گرو بھی کرتی ہے، مضبوط بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بچوں کی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، جس میں کانٹیکٹ سپورٹس ہیں اور آؤٹ ڈور گیمز ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس چیز کا میں ضرور کہوں گی کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں ضرور انوالو کریں۔ ساتھ ساتھ ڈائٹ ایک بہت اہم ہے۔ ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں زیادہ تر وہ فزی ڈرنکس اور جنک فوڈ کی طرف زیادہ ہیں، تو اس چیز کو اوائڈ کی جائے۔ بیلنس ڈائٹ جس میں سبزیاں اور دودھ والی چیزیں ہیں، انڈا ہے، مچھلی ہے، ان چیزوں کا استعمال گروئنگ ایج میں بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے بعد زیادہ تر جو اسکول گوئنگ ہیں یا اس سے ٹین ایج میں جو بچے چلے جاتے ہیں، ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر بچے انڈور رہتے ہیں، بچوں کو موبائل دے دیا جاتا ہے یا لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں بچے، تو ایک ہی پوزیشن میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کا باہر نکلنا نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو اوائڈ کیا جائے۔ تو تمام خواتین سے میری یہی گزارش ہے کہ بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹی میں انوالو کریں، بچوں کی روٹین کو سیٹ کریں، ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اور ان کو اس طرح کے کھانوں کی عادت ڈالی جائے شروع سے، جس سے میں تمام بیلنس منرلز اور وائٹامنس بچوں کو ملتے رہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ سپلیمنٹس آپ ایڈ کر سکتے ہیں ڈائٹ میں۔ اگر بچے کی ہڈیاں کمزور ہیں تو آپ کسی اسپیشلسٹ سے مشورہ کر سکتے ہیں، ان کے کچھ ٹیسٹ بیسک ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں۔ کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ ایٹ لیسٹ سال میں 1 مرتبہ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ اگر وہ ڈیفیشنسی ہے بچے میں تو اس کو ہم پورا کر سکیں کسی سپلیمنٹ کے ذریعے۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ میں آج آپ سے جو میں نے ڈسکس کی ہیں، اس چیز کو ضرور سوچیں اور اس میں کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف ضرور رکھیں، تاکہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں۔ شکریہ۔